ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل دلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا سفر. اللہ مالک الملک احکم الحاکمین نے اس کائنات کا نظام چلانے کے لیے کچھ قانون بنائے، اصول وضع کی، اور اللہ فرماتے ہیں وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ کے طریقے تبدیل نہیں ہوتے، اللہ کا قانون اصول تبدیل نہیں ہوتا. کیوں؟ اللہ غیب جانتا ہے، اللہ جانتا ہے آنے والے سارے حالات کو، اللہ کو سب پتہ ہے. جو کچھ دنیا میں ہونا تھا اللہ نے کرنا تھا سب لوح محفوظ میں ہے، اس کا نام ہے لوح محفوظ. اللہ کا علم، تقدیر، ہونے والے معاملات اس میں موجود ہیں، اللہ کے پاس ہے. مختصر بھی اور تفصیلی بھی. مختصر کیا مطلب؟ بندوں کو پیدا کروں گا، جانور پیدا کروں گا، بارشیں کروں گا، یہ مختصر. اور تفصیل فلاں آدمی کب پیدا ہوگا اور فلاں ملک میں بارش کب ہوگی، فلاں کیا کرے گا، یہ تفصیلی. تو اللہ تعالیٰ کو مختصر تفصیلی طور پر ہر بات کا پتہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا اصول اٹل ہے، قانون اٹل ہے، اللہ ہر بات کو جانتا ہے، اللہ پر کوئی چیز مخفی نہیں. قرآن مجید میں اللہ نے یہ بات بہت تفصیل سے بیان کی. دانا پتا جو گرتا ہے، ہلتا ہے، خشکی میں، تری میں، ظاہر میں، باطن میں، زمین میں، آسمان میں، ہر جگہ اللہ اس کو دیکھتا ہے اور جانتا ہے. کیا رب ہے، کیا اس کی شان ہے. پوری دنیا میں سب سے افضل انبیاء اور رسول علیہ السلام ہے. غیب ان کو بھی نہیں، اس لیے ان کو تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا. آدم علیہ السلام کو اگر غیب ہوتا دانا کھاتے، اگر ان کو غیب ہوتا کہ دانا کھاتے میں ننگا ہو جاؤں گا، نورانی لباس اتر جائے گا، کھاتے دانا. نوح علیہ السلام کو اگر غیب ہوتا تو اللہ سے دعا کرتے اپنے بیٹے کی کہ اللہ سے ڈانٹ کھائی کہ نوح دوبارہ بات نہ کرنا بیٹے کے متعلق، ورنہ میں تیرا نام نبوت کے دفتر سے کاٹ کے جیلوں میں لکھ دوں گا. ابراہیم علیہ السلام نبیوں کا بابا، دادا، پردادا، اگر اس کو غیب ہوتا تو اپنے باپ کے متعلق بات کرے گا اللہ سے. جب اللہ تعالیٰ نے سننا ہی نہیں ہے تو مجھے کیا ضرورت ہے اللہ سے بات کرنے. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے فرمایا قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. نبی کہہ دے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبیوں اور رسولوں کا سردار، جس کے اشاروں سے جنت کے دروازے کھلنے ہیں، جو آسمانوں کا مہمان بنا، خاتم الانبیاء والمرسلین. میں اپنی جان کے لیے بھی نفع نقصان کا مالک نہیں، میں تمہارے کام کیا ہوں گا. قرآن 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 کو پڑھے تو پتہ چلے. دیو مالائی کی سیت سنیاں سنائیں کہانی ایسی. میں کہا کروں 6 ڈگریاں دین میں بدھو، کوئی ادھر سے سنی کوئی ادھر سے سنی، بس سن کے بس
اگر میں غیب جانتا میں ساری بھلائیاں اکٹھی کر لیتا، مجھے کوئی تکلیف نہ آتی، میری بیوی پر تہمت نہ لگتی، حاضر ناظر غیب ہوتا۔ 70 صحابہ دھوکے سے لے کے گئے کافر کہ ہمارا علاقہ مسلمان ہو گیا، نبی دے دے، چن کے قراء علماء ہیرے موتی جو بڑی مشکل سے تراشے اور تیار کیے تھے وہ دیے ان کو، اور نبی 1 مہینہ روتا رہا نبی۔ اگر میں غیب جانتا تو ساری بھلائیاں اکٹھی کر لیتا، مجھے کوئی تکلیف نہ آتی، میں بشیر نذیر ہوں، یہ میری پوزیشن ہے، میں ڈراتا ہوں، خوشخبری دیتا ہوں، ایمان والوں کو خوشخبری دیتا ہوں جنت کی، اور مجرموں کو ڈراتا ہوں جہنم سے۔ یہ اللہ نے، یہ تھوڑا منصب ہے، بہت بڑا منصب ہے۔ رسول مانا بھیجا ہوا، یہ اس کا بھیجا، اس کا محمد رسول اللہ، محمد اللہ کا بھیجا ہوئی، وہ تھوڑی بات ہے۔ لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے 2 سطر میں آقا نامدار تاجدار مدینہ، بھئی ٹھیک ہے، مدینہ کے تاجدار تو کئی ہوئے، سب سے بڑا لقب ہوتا منصب رسول اللہ، محمد اللہ کا۔ یہ نہیں کہ پھنستے ہیں نا، جب رسول کہیں گے تو ماننی پڑے گی نا بات، یہ نہیں کہیں گے، اس کو سمجھتے ہیں یہ معمولی بات۔ تو اللہ کے اصول ٹال لیں، کیوں؟ اللہ غیب جانتا، اللہ کے اصول نہیں بدلتے۔ قرآن میں لگو اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بنایا کہ میں رحمان رحیم ہوں، میں بندوں پر رحم کروں گا، کرم کروں گا، ان بندوں کا مجھ پر حق ہے، اپنے ذمے اس نے لیا ہے حق، کسی کا کوئی اس پر قرض یا زور نہیں، اپنی مہربانی سے اپنے ذمے لیا ہے، رحمان رحیم ہوں، میں اپنے اوپر رحمت لکھتا ہوں۔ قرآن میں کتب ربکم علی نفس الرحمہ، تمہارے رب نے اپنے اوپر لکھ لی ہے بات کہ میں بندوں پر رحم کروں گا، کرم کروں، یہ اللہ کا ایک اصول ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کی وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایک تو اللہ کی صفت ہے نا رحمان رحیم، رحمت، وہ تو غیر مخلوق ہے، اور ایک اس کا تعلق جو بندوں کے ساتھ ہے، بندے پر رحم کرنا، بندے کو آرام پہنچانا، بندے کو جو ہے وہ خوشحالی دینا، یہ بندوں کے ساتھ، یہ اس کی فعلی رحمت جو ہے، اس کے اللہ نے 100 حصے کیے، ایک حصہ مخلوق میں رکھا اور ایک کم 100 اپنے ساتھ خاص رکھے۔ یہ جو بندوں میں ایک حصہ ہے نا، اسی وجہ سے جانور بھی بچوں سے پیار کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھوڑا پاؤں اٹھا لیتا ہے بچے پر نہ آ جائے کہ اس کو تکلیف ہوگی، اور 99 ایک کم 100 اپنے ساتھ خاص کے اپنے بندوں پر رحم کروں گا، کرم کروں گا، اس کا اصول ہے، طے کیا۔ حدیث میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب زمین آسمان بنائے ایک کتاب لکھ کے اپنے پاس رکھی، ان رحمتی تغلب علی غضبی، میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے۔ اس وجہ سے زمین آسمان، چاند سورج ستارے، بارشیں، خوشحالیاں، یہ دنیا میں سبز شادابی، خوشیاں، یہ گھر میں بیوی بچے مال، یہ سارے یہ اللہ کی نعمتیں احسانات رحمان رحیم ہونے کی وجہ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ لیکن جو دنیا میں جو مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، بیماریاں آتی ہیں، تنگ دستیاں آتی ہیں، زلزلے آتے ہیں، سیلاب آتے ہیں، جنگیں آتی ہیں، یہ دنیا میں جو بگاڑ پیدا ہوتا ہے، فساد، یہ جو سارا، یہ بھی اللہ کی طرف سے، خیر بھی اللہ کی طرف سے، شر بھی اللہ کی طرف سے، اچھائی بھی اللہ کی طرف سے، برائی بھی اللہ کی طرف سے، نعمت بھی اللہ کی طرف سے، مصیبت بھی اللہ کی طرف سے، صحت بھی اللہ کی طرف سے، بیماری بھی اللہ کی طرف سے، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں قل کل من عند اللہ، نبی کہے سب رب کی طرف سے، سب رب کی طرف سے۔ لیکن نعمت کا سبب، خوشحالی کا سبب، صحت کا سبب، خوشی کا سبب اس کا رحمان رحیم ہونا، مصیبت کا سبب، پریشانی کا سبب، تکلیف کا سبب بندوں کے گناہ، بندوں کی غلطی،
یہ ہے سبب مصیبتوں کے آنے کا۔ اللہ فرماتے ہیں ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، تمہیں جو مصیبتیں تکلیفیں آتی ہیں تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے، بہت ساری تو میں معاف کر دیتا ہوں، ہر تکلیف پہ نہیں پکڑتا۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس یذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ خشکیوں میں فساد پھیل گیا، تریوں میں فساد پھیل گیا، دنیا کے اندر جنگیں لگ گئی، مصیبتیں آ گئی، دنیا مصائب مشکلات میں گر گئی، ملک گر گئے لوگوں کی کرتوتوں، گناہوں، نافرمانیوں کی وجہ سے۔ میں ٹھوکر لگاتا ہوں تاکہ اپنی اصلاح کر لیں، اور آخرت کا بڑا عذاب، آخرت کا بڑا عذاب، جہنم کی آگ اس آگ سے 70 گنا زیادہ ہے، جس میں پتھر بھی پانی بن جائیں گے، تاکہ اپنے آپ کو آنے والے بڑے عذاب سے بچا لیں۔ میں ٹھوکر لگاتا ہوں، اپنی اصلاح کر لیں، کچھ تکلیفوں پہ ان کی پکڑ گرفت کرتا ہوں۔ وَلَا يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِالظُّلْمِ، اللہ تعالیٰ اگر لوگوں کے ظلم کے مطابق ان کا مواخذہ کرے، پکڑ کرے، ما ترک علیہ من دابہ، زمین کے اوپر کوئی جانور تمہیں چلتا ہوا نظر نہ ہے۔ فرمایا وَلَوْ يَأْخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، اگر اللہ تعالیٰ بندوں کی غلطیوں، کرتوتوں کے مطابق ان کی گرفت کرے، ان کے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے دنیا میں کوئی جاندار زندہ نہ رہے، سبز چیز پیدا نہ، اکثر تو میں معاف کر دیتا ہوں، کچھ کے اوپر جو ہے میں ان کو جھنجھوڑتا ہوں، ہلاتا ہوں ان کو۔ جس فرد کی قسمت میں، جس قوم کی قسمت میں سعادت خوشبندی ہوتی ہے، وہ اپنی اصلاح کر لیتا، اور دوسری قومیں بس۔ قرآن میں جب پڑھتا ہوں اتنا مجھے ڈر لگتا ہے کہ قومیں کہتی تھی لا عذاب، لا لا تو آنا میں نبی بنے، لیا عذاب، اسی تینوں نہیں منڈے، لیا عذاب۔ واللہ میں کانپ جاتا ہوں، کیسے وہ عجیب لوگ تھے، رب کو نبی کو کہتے ہیں کہ لیا عذاب۔ بدبختی کی یہ انتہا ہوتی ہے، کوئی زبان سے کہتا ہے اور کوئی عمل سے پیش کرتا ہے، بھی کر لے جڑا کچھ کرنے، اسی تو ایویں ہی رہنا ہے۔ اب یہ کوئی ہے اصلاح؟ یعنی انہوں نے زبان سے کہا، جو زبان سے نہیں کہتا زبان حال، ایک زبان ہوتی ہے، ایک زبان حال ہوتی ہے۔ یعنی جو لوگ اپنی اصلاح نہیں کرتے ان کا بھی تو یہی مقصد ہے بھی کر لے جو تو کرنا، اسی تو ایویں رہنا ہے۔ دیکھ لو زلزلے آ گئے، سیلاب آ گئے، مہنگائی آ گئی، طوفان آ گئے، جنگیں لگ گئی، بدامنیاں آ گئی، مہنگائی آ گئی، مصیبتیں پریشانیاں آ گئی، گھروں میں، خاندانوں میں، برادریوں میں، انسان کی زندگی میں، ملکوں میں۔ ہے کوئی اپنی اصلاح کرنے والا؟ آنکھوں میں شرم حیا نہیں آ رہی، کان گانا سننے سے بات نہیں آ رہے، دل سے اثر بغیر کوڑ نہیں جا رہا، مرد ہر دوسرے سے داڑھی مونڈ کے گٹر کی نالیوں میں بال پھینکتا ہے۔ شرک، ایک ایک کلومیٹر پر بغاوت، ایک اللہ داتا کے مقابلے میں کہ کوئی داتا نہیں دنیا میں ایک اللہ کے بغیر، شرک اور کفر ہے، اللہ کے بغیر کسی کو داتا مارنا۔ اللہ کہتا ہے وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، سارے خزانے تو اللہ کے پاس ہے، داتا دینے والا تو ایک اللہ جو پیدا ہوئے اپنے پیدا ہونے میں محتاج تھا، آنے کا محتاج تھا۔ جب میں نے چاہا بچپن میں رکھا اس کو، جس کو تم داتا کہتے ہو، جب چاہا میں نے اس کو جوانی میں رکھا، جب میں نے چاہا اس کو تندرست رکھا، جب چاہا میں نے اس کو بیمار کیا، جب چاہا میں نے اس کو خوش رکھا، جب چاہا میں نے اس کو غمگین رکھا، اور جب میں نے چاہا اس کو میں نے اولاد ہی نہیں دی، بغیر اولاد کے فوت ہوا۔ لوگوں کو میں بتاؤں کہ یہ داتا ہے؟ جب میں نے چاہا زندہ رکھا، اور جب میں نے چاہا میں نے اس کو مار دیا۔ لوگوں نے نہلایا اور دفن کیا مٹی کے نیچے، اور اوپر کھڑے ہو کے اس کے کہتے ہیں کہ لا اللہ، اوپر اوپر جو ہے، نیچے میں لا داتا لا لا، اور اللہ دکھاتا ہے یہی اسی جگہ پر۔ بس اللہ کا حوصلہ ہے،
ساری زندگی دودھ میں پانی، پانی میں دودھ، دودھ میں پانی، پانی میں دودھ، دھوکہ، فراڈ، حرام کھانا. اکثریت کوئی ہوگا اللہ کو نے جس کو بچایا ہو. لوگ ترستے ہیں 500 روپے خالد دودھ. لوگ کہتے ہیں جی خالد دودھ موجود ہے دنیا میں لیکن ہمیں نہیں ملتا. لیکن علی حجویری کی قبر جس کو لوگ داتا کہتے ہیں وہاں سبیل لگتی ہے خالص دودھ کی، خالص دودھ کی، خالص دودھ کی. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ کا ملاکمین خالق مالک کیا حوصلہ ہے، کیا دیکھ. میرا حکم ہے ملاوٹ نہ کرو، اللہ کا حکم ہے نہ کرو. وہ نہیں ماننا، وہ نہیں ماننا. پانی میں دودھ، دودھ میں پانی چلتا ہے لیکن وہاں خالص دودھ، خالص 11ویں کا دودھ خالص ہوتا. ما قدر اللہ حق قدر. اللہ کہتا میری قدر نہیں کی بندوں نے میری. پھر کہتے ہم پر عذاب آتے تجھے کی کیتا. قرآن مجید 100 اٹھا لیں گے جھوٹے، 100 قسم جھوٹی اٹھا لیں گے. ان کو دربار کی کنڈی کو ہاتھ لگا اگر تو نا 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 میں نہیں. وہاں جن بیٹھے ہیں جو نظر نہیں آتے ہاتھ پکڑ لیتے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں اسے بابے نے پاڑ لیا. بابا کتنے ہے؟ اللہ بڑا حوصلہ ہے اس کا. دھڑلے سے داتا پوری حکومت سارے لگے ہوئے ہیں. کسی کو ہے احساس کہ یہ سارے سلام تکلیفیں آئی ہوئے ہیں. بغاوت یہ شرک ہے، شرک. کوئی حکومت اپنی بغاوت برداشت نہیں کرتی. اللہ کا ملاکمین اپنے بندوں، بے بسوں، مجبوروں، بے کسوں، محتاجوں، فقیروں، کگڑوں سے اپنی بغاوت شرک کیسے برداشت کرے؟ اس لیے فرمایا ما کان المشرکین یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر اولئک حبطت اعمالہم وفی النار ہم خالدون. مکے والے کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری برائیوں کا ذکر کرتا ہے، کبھی ہماری اچھائی کا بھی ذکر کیا کر. تو تمہاری بھی کوئی اچھائی ہے تو اور کیا؟ بیت اللہ نہیں بنایا، اللہ نے آیت اتار دی. نبی ان کے قول میں شرک، فعل میں شرک، لولو میں شرک، رورو میں شرک، صبح شرک، شام کو شرک، شرکیہ نعرے. ان کا کوئی عمل قبول نہیں چاہے بیت اللہ بھی بنا لے. ثواب تو میں نے دینا ہے رب کہتے. دیکھ لو ساری قوم بس حکومت کی سرپرستی میں. اللہ کہتا ہے ان لنا للآخرۃ والاولی. دنیا بھی میرے پاس ہے، آخرت بھی میرے پاس ہے. دنیا لینی ہے پھر بھی مجھ سے رابطہ کرو میرے بندو. آخرت لینی ہے مجھ سے بندہ مجھ سے رابطہ کرو. اللہ کے ساتھ شرک، بغاوت، نافرمانیاں کر کے لولے کھا لو. بغاوت دھڑلے سے ہو رہی ہے ہر کلومیٹر، ہر علاقے. جس کو کوئی کام نہیں ملتا اسی کو پکڑا ہوا ہے. کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قبر پکی نہیں بنانی، قبر اونچی نہیں بنانی، قبر پر لکھنا نہیں ہے، قبر پر عمارت نہیں بنانی، قبر پر چراغ نہیں جلانا. میرے امتی رب کی نماز بھی قبر کے پاس نہیں پڑھنی. بغاوت ہو رہی ہے اللہ کی بھی اور رسول کی بھی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ اس کی نیکیاں قبول کرے، اس کی غلطیاں اللہ اس کو معاف کرے. داتا گنج بخش، خزانے بخشنے والا. سوئی بخش کوئی نہیں، اللہ کی قسم سے سوئی بخش تن کا بخش کوئی نہیں، روڑ بخش کوئی نہیں. گنج بخش حوصلہ ہے اس کا. منڈیاں بھر دیتا ہے پھل سے، فروٹ سے، سبزیوں سے منڈیاں بھر دیتا ہے. اتنے جانور پیدا کرتا ہے، گوشت ہو جاتے ہیں، لوگ ریڑے بھر کے لے جاتے ہیں محلوں میں، گاؤں میں. کھا شام تک اللہ 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 سارا کچھ ختم کر لیتے ہیں، پھل اور فروٹ اور یہ سبزیاں اور یہ گوشت. اللہ صبح پھر بھر دیتا ہے جاؤ کھا. تہاڈیاں میریاں گلاں قیامت نو ہوں گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ایو ذنب اکبر، اللہ کے رسول سب سے بڑا گناہ، سب سے بڑا گناہ، سب سے بڑا گناہ بتاؤ. نہ ان تجعل للہ
اتر اور خلقک، اللہ کے نے تجھے پیدا کیا، قد کاٹ بنایا، تیری سیٹنگ بنائی، چلنے پھرنے پر بنایا، دیکھنے سننے والا بنایا. جب تو دے تو کسی اور کے لیے، جھکے تو کسی اور کے آگے مانگے. کہ سب سے بڑی بغاوت، سب سے بڑا گناہ یہ ہے میرے امتی. اور یہاں ہو رہا ہے ہر جگہ. اور اگلی مصیبت ہے کہ اس کو ثواب سمجھ کے کرتے ہیں. ایک گناہ پھر ثواب، ایک چوری، ایک سینہ زوری. عجیب لوگ، کیسی قوم ہے. شیطان کو جب اللہ نے گیٹ آؤٹ کیا، چل بھائی. اس نے کہا اچھا مجھے تو نے گمراہ کیا ہے اور راندہ درگاہ کیا ہے، اس کی وجہ سے میں ویکھ لاں گا نا سانا نو کیڑا جنت جاندا ہے. لنگوٹ کس کے آ گیا میدان میں، پھسلایا باپ، آگے چلتا. بندوں سے گناہ کرواتا شیطان. بندے کو احساس ہوتا، روتا گڑ گڑاتا، دو آنسو گراتا، اللہ معاف کر دیتا. اللہ تو مہربان ہے. پھر شیطان پاپڑ بیلتا، اس سے گناہ کراتا، پھر یہ دو آنسو گراتا، معاف، اللہ معاف کر دے. اس نے کہا یہ تو کام نہیں چلے گا. میں اتنی مشکل سے پاپڑ بیل کے گناہ کو مزین کر کے خوبصورت کر کے اس کو گناہ میں ملوث کرتا ہوں. اس کو احساس ہوتا ہے، شرمندگی ہوتی ہے، ندامت ہوتی ہے، روتا گڑ گڑاتا ہے، آنسو گراتا ہے، معافی مانگتا ہے. اور اللہ پہلے تیار ہوتا ہے معاف کرنے پر. بلکہ وہ تو قرآن میں ہے کہ سچی توبہ کر لو تو اللہ تعالیٰ پچھلے گناہوں کو بھی نیکیاں بنا لیتا ہے. اس نے کہا یہ تو کام نہیں چلے گا، کام کرو مستقل. لوگ آنے نا مستقل آمدن آوے. میں کہا کام کرو. شیطان نے سوچا مستقل چلے. وہ کیا؟ ان کی سوچ بدلو، سوچ فکر بدلاؤ. کریں گناہ سمجھے، آپ دیکھو کار شرک رہے اور اس کو ثواب سمجھ رہے. نظر غیر اللہ، رسول میں اللہ کی لعنت ہے، لعن اللہ من دبا لغیر اللہ. اللہ کی لعنت ہے اس پر جس نے اللہ کے علاوہ کسی کے لیے دعویٰ کی یہ رسول ہے جس کا کلمہ پڑھتے ہو. ایک آدمی آیا، اس نے آ کے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے نظر مانی تھی، مسلمان نہیں تھا، بوانا نامی ایک جگہ ہے، بوانا نامی ایک جگہ ہے، میں وہاں جانور ذبح کروں گا، اونٹ ذبح کروں گا. میں اب مسلمان ہو گیا ہوں، میں پوچھتا ہوں وہ نظر جو جہلی زمانے میں نے مانی تھی بوانا نامی جگہ پر اونٹ ذبح کرنے کی، وہ میں پوری کر لوں، مجھے اجازت ہے؟ آپ نے اس سے دو سوال کی. پہلا یہ کہ جہلی زمانہ میں، اب تو اسلام آ گیا، وہاں کوئی درگاہ، کوئی پوجا پاٹ کا کوئی مرکز تھا، کسی شخصیت کا بت، ڈھانچہ، قبر یا اس کا کوئی یہ جو سب کچھ ہے نا، یہ بت ہے یا یہ قبر ہے یا یہ مزار ہے یا یہ جگہ ہے، یہ اصل میں ذہن میں اس شخصیت کا تصور ہوتا. تو کیا ایسا کو وہاں تھا؟ تو اس نے کہا نہیں. آپ نے دوسرا سوال کیا کوئی وہاں عرس لگتا تھا، میلہ عرس لگتا تھا، عید مانا جو بار بار آئے. عید کو بھی ہم عید اس لیے کہتے ہیں نا، بار بار آتی ہے. تو آپ حدیث کا لفظ ہے عید. کوئی وہاں عید ہوتی تھی، وہ کیا مزار پر عید کیا ہوگی؟ عرس. اور کیا؟ میلہ عرس. کیا وہاں کو عرس ہوتا تھا؟ اس نے کہا نہیں. فرمایا اوف بنظرے کا، اپنی نظر پوری کر. آگے فرمایا میں نے سوال اس لیے کیا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، جب اللہ کی نافرمانی شروع ہو جائے تو اس نظر کو نہیں پورا کرتے. کیا سمجھایا ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ جگہ جہاں ایک اللہ کے علاوہ دوسروں کے لیے نظر نیاز، دوسروں کے لیے چڑھاوے، دوسروں کے لیے جانور ذبح ہوتے ہوں، وہ جگہ پلید نجس ہو جاتی ہے. وہاں اللہ کے لیے بھی ذبح کرنا جائز نہیں ہے. موامنہ نامی جگہ اگر وہاں یہ ہوتا تھا تو یہ جگہ پلید ہو چکی ہے، اب تو اللہ کے لیے بھی وہاں ذبح نہیں کر سکتا. تو آئے گی مسلمانوں کو سمجھ. ایک رسالہ پڑھ رہا تھا، اس میں لکھا تھا کہ 1970 مولانا عبدالرزاق ملیح آبادی رحمۃ اللہ علیہ، جو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی کتاب جو ہے نا عربی میں
وسیلہ اس کا اردو ترجمہ کیا ہے، بعد میں علامہ احسان اللہ ظہیر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ترجمہ کیا ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ کی کتاب ہے وسیلے کے مسئلہ میں، کیونکہ یہ سب سے بڑا ذریعہ جو ہے نا قبروں کا، پیروں کا، مانگنے کا، یہ سارا وسیلے کو دلیل بناتے ہیں۔ وسیلہ کیا ہے؟ وسیلہ کا معنی اللہ کے قریب ہونا۔ کیسے قریب ہوں گے؟ نیک عمل کر کے یا شرک کر کے؟ یہ جو وسیلے کا مفہوم ہندوستان پاکستان میں ہے نا کہ اللہ کو کسی بڑے کا واسطہ، یہ غلط ہے، شرک کفر ہے۔ تم اس کو وسیلہ کہتے ہو؟ جو آدمی کہتا ہے فلاں کے صدقے، فلاں کے وسیلے، فلاں کے واسطے سے، اس کا عقیدہ ہوتا ہے کہ میری نہیں سنے گا، اور یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ میری نہیں سنے گا کفر ہے۔ اور اس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ جس کا میں نام لوں گا نا، بڑی ہستی کا واسطہ، اس کو پھر سننی پڑے گی، مان، یہ بھی کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کے آگے مجبور نہیں۔ انبیاء، صلوات، قیاس، زہداء، شہداء، علماء، بادشاہ، رعایا، قبروں، مزاروں، درگاہوں، آستانوں والے، ساری دنیا کے یہ جتنے بھی ہیں، زمین، آسمان، کائنات، جن، انسان، فرشتے، اللہ کی قسم، اللہ نہ کسی کی طاقت کے آگے مجبور ہے، نہ کسی کی محبت کے آگے، کیونکہ محبت کے آگے وہ بھی مجبوری ہوتی ہے۔ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ ویسے تو اللہ نہیں سننا چاہتا، کہ جب انہوں نے منہ ٹھلا ویکھدا ہے نا، لا الہ الا اللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ جو وسیلے کا مفہوم ہندوستان، ساری قبر پرستی، پیر پرستی، خلافتے، یہ سارا شرک اڈے، اس کا سبب یہ ہے۔ قرآن حدیث اس کو کفر اور شرک کہتا ہے، اس عقیدے کو، کیونکہ اس کا یہ عقیدہ ہے کہ میری نہیں سنتا۔ دیکھو، اللہ کسی کی پہلے سنتا ہے، کسی کی پیچھے سنتا ہے، کسی کی جلدی سنتا ہے، یہ کہنے کا مسئلہ ہے۔ بلکہ حدیث تو یہ کہتی کہ کوئی دعا ضائع نہیں جاتی، سن لو، خوش ہو جاؤ، مانگو دعائیں رب سے، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں جب بھی دعا کی جائے وہ ضائع نہیں جاتی، یا فوراً قبول ہو جاتی ہے، یا اس دعا کی وجہ سے آئی ہوئی مصیبت ٹل جاتی ہے۔ بندہ کہتا ہے میری دعا قبول نہیں، وہ تو قبول ہو گئی۔ تیرے بیٹے کے ساتھ حادثہ ہونے والا تھا، تو نے دعا کی، وہ حادثہ ٹل گیا۔ دعا کی وجہ سے اللہ مصیبت دور کرتا ہے۔ قرآن میں قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ، نبی کہہ دے میرا رب کوئی پرواہ نہ کرے تمہاری، اگر یہ تمہاری دعائیں نہ ہوں، یہ تمہاری کرتوتیں ہیں نا، ساتھ ساتھ ہی میں تمہارا رگڑا کرتا رہوں، لیکن میں تمہاری دعاؤں کی وجہ سے تمہیں بچا دیتا ہوں۔ اور تیسری بات، دعا ذخیرہ ہو جاتی ہے، قیامت کو کام آئے گی۔ جب اللہ ذخیرہ شدہ دعائیں نکال نکال کے بندے اور بندی کے گناہ معاف کرے گا، درجے بلند کرے گا اس کے جنت میں، اس وقت یہ پچھتائیں گے، بے صبرے بے صبریاں، بے صبرے بے صبریاں، بے صبرے بے صبر، کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ یہ بے صبرے بے صبریاں اس وقت کہیں گے کاش جو دعائیں قبول ہو گئی تھی وہ بھی نہ ہوتی، آج کام آتی۔ دعا کبھی ضائع نہیں جاتی، لیکن دعا کا طریقہ بھی سنتے جاؤ۔ سب سے پہلے اللہ کی تعریف بیان کرو، سورۃ فاتحہ پڑھو، ایت کریمہ پڑھو، اللہ الہ الا انت، سورۃ اخلاص پڑھو، یہ جو حدیث میں دعائیں اسم اعظم کی، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم انت ربی لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، سید الاستغفار، اور پڑھ کے درود شریف پڑھو، پھر چمٹ کے اصرار کر کے اللہ سے مانگو، یا اللہ میرا کون ہے تیرے بغیر، کوئی نہیں، میرا گناہ بہت ہے لیکن تیری رحمت سے زیادہ نہیں ہے، یا اللہ دے دے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کہتے ہیں خوش ہو، میرے بندے کو یقین ہو گیا کہ میرے بغیر کوئی نہیں، تو اس نے کسی سے مشورہ کرنا ہے، اللہ دے دے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ وسیلے کا مفہوم جو ہندوستان پاکستان کے 90% لوگوں میں یہ شرک اور کفر ہے۔ یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ میری نہیں سنتا، اور یہ عقیدہ رکھنا کہ میں فلاں کا واسطہ وسیلہ دوں گا تو اس کو سننی پڑے گی، کفر شرک۔ کچھ لوگ ہیں اپنے آپ کو موحد کہتے ہیں، کہتے جی نہیں، ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے، ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ اللہ نہیں سنتا، نہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کسی کے آگے مجبور ہے۔ تو پھر تم کیوں وسیلہ واسطے کہتے ہو؟
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے، رسول اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے، فلاں بزرگ کے، تم کیوں کہتے؟ نہیں ایسی اور نہیں کسی تک کہتے، ایسے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھائی بات یہ وسیلہ جائز ہے تو سب کا جائز ہے، نہیں ہے کسی کا تم کیوں کہ بس ویسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے نا بہت اونچے، بھائی ٹھیک ہے اونچے محبت ہے، تم کہتے کیوں ہو؟ کہتا ہے بس ویسے، پھر تم بدعتی ہو، تم بدعت کرتے ہو۔ قرآن میں 2 سپارے بنتے ہیں دعاؤں کے، نبیوں رسولوں کی دعائیں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں سکھائیں، صبح کی، شام کی، رات کی، دن کی، مسجد میں جانے آنے کی، کھانے پینے کی۔ کسی دعا میں کسی نبی رسول کا وسیلہ نہیں، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا کوئی وسیلہ ہے اس میں۔ صحابہ کرام دعا کرتے تھے، کوئی وسیلہ نہیں دیتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یا پہلے نبی رسول، تو بدعت کرتے ہو۔ لہذا وسیلہ، صدقہ، طفیل، واسطے سے دعا کرنے والا، عقیدہ رکھنے والا یا مشرک ہے یا بدعتی ہے۔ وسیلہ کا معنی اللہ کا قرب، کیسے قرب ہوتا ہے؟ اللہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ کی نزدیکی تلاش کرو، نزدیکی تلاش کرو۔ اور ایک بڑا عمل ذکر کر دیا، وجاہدوا فی سبیلی لعلکم تفلحون، اللہ کی راہ میں جہاد کرو، یعنی اللہ کا قرب تلاش کرو۔ کیسے؟ نیک عمل کر کے، نیک۔ یہ وسیلہ پڑھو، آیت پڑھو۔ اور یہاں کیا ہے؟ وہ بکرا کھینچے جا رہا ہے ادھر، اس نے جبراہر کی جالی کو پکڑ، اللہ کی قسم وہ کیفیت ہوتی ہے ان درباروں اور قبروں کی جالیوں پر جو حجر اسود کے پاس نہیں کیفیت بنتی بندے کی جو وہاں یہاں پر۔ یار یہ جو تو بکرا یہاں ذبح کر رہا ہے، اللہ کے علاوہ دوسرے کو پکار رہا ہے، قرآن بھرا پڑا ہے کہ ایک اللہ سے تے وسیلہ ہے نا، تینوں وسیلے کا نہیں پتا۔ یہ مطلب ہے وسیلے کا کہ شرک کرو، اللہ کے علاوہ دوسروں سے مانگو۔ وسیلے کا مطلب ہے اللہ کا قرب حاصل کرو نیک عمل کر کے۔ وسیلہ کا معنی نزدیکی۔ یہ دعا ہم پڑھتے ہیں نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم مؤذن کو یہ سن لو حدیث، چھوٹا سا عمل ہے، لوگ توجہ نہیں کرتے، اتنا درجہ ہے، اتنا درجہ واللہ۔ سنو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن، جب تم مؤذن کو سنو نا اذان کہتے ہو ایسے کہو جیسے وہ کہتا ہے۔ اور حی علی الصلاح حی علی الفلاح کا جواب لا حول ولا قوت باللہ، کیونکہ اس کا مطلب ہے آؤ نماز کی آؤ کامیاب کی دعا یہ کہو لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کیا مطلب؟ یا اللہ نہیں ہے طاقت نیکی کرنے کی اور نہیں ہے قوت گناہ سے پھرنے کی مگر تیری توفیق کے ساتھ۔ پھر آگے جواب ہے بعد مجھ پہ درود پڑھو، حدیث ہے پہلے نہیں پیچھے، اذان کے بعد مجھ پہ درود پڑھو پہلے نہیں۔ یہ تو اصل علیحدہ مسئلہ ہے کہ کون سا درود ہے کون سا نہیں، وہ تو یہ تو بات سمجھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اذان کے بعد مجھ پہ درود پڑھو، ثم صلی اللہ علیہ الوسیلہ، پھر اللہ سے میرے لیے وسیلہ مانگو۔ اگر یہ معنی ہو جو ہندوستان پاکستان کے لوگوں نے بنایا، اپنی قبر پرستی، اپنی پیری، اپنے نظر نیاز حلوے مانڈے نظرانے چلانے کے لیے قوم کو بیوقوف بنایا ہوا ہے، مفہوم مرضی کے ان کو سنائے ہوئے ہیں۔ چشم عالم کو کور رہنے دے، میری پیری میں ذرا زور رہنے دے، جتنے بدھو ہوں گے اتنا کام چلے گا۔ اگر یہ مفہوم ہو محترم، سوچو کہ کسی کا واسطہ، تو پھر ہم رسول اللہ کے لیے کس کا واسطہ مانگتے ہیں؟ اللہ سے۔ سنو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میرے لیے اللہ سے وسیلہ مانگو، ثم صلی اللہ علیہ الوسیلہ، پھر میرے لیے اللہ سے وسیلہ مانگو۔ پھر ہم یہ دعا پڑھتے ہیں اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلۃ، دے محمد کو وسیلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر یہ مفہوم ہو ہندوستان پاکستان والا تو تمہارے لیے تو وسیلہ ہو گیا علی اجمیری، پھر آگے بڑھو تو وسیلہ ہو گیا تمہارے لیے ابوبکر، پھر ہو گئے محمد رسول اللہ۔ محمد رسول اللہ صلی کے لیے کون ہے ان سے بڑا جو ان کے لیے وسیلہ بنے گا؟ بعد خدا بزرگ تو یہ قصہ مختلف، اللہ کے بعد تو ان کا مقام ہے۔ تو یہ جو ہم دعا مانگتے ہیں کہ محمد کو بھی وسیلہ دے، یہ ہندوستان پاکستان کا سارا عقیدہ قبر پرستی، مدار پرستی، یہ عرس میلے، یہ داتا گنج بخت دستگیر اور یہ غریب نواز بندہ پروڑی سب ختم ہو جاتی ہے یہاں۔
کیوں؟ اللہ کے میرے لیے وسیلہ مانگو، رسول سے بڑا کون ہے جس کا اللہ اور رسولہ کے لیے وسیلہ مانگتے ہیں کہ میرا وسیلہ تو یہ ہو گیا، تو رسول کا بھی کوئی وسیلہ ہو۔ ہاں، یہ معنی غلط ہو گیا۔ وہ معنی جو ہم نے بتایا کہ قرب دے، وہ ہمارے محسن ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی مصیبتوں میں ڈال کے، تکلیفیں اٹھا کے، گھر سے بے گھر ہو کے، نکیلے پتھروں پر چل کے، مارے کھا کے، 70 صحابہ میدان میں لٹا کے ہمارے لیے ایک بہترین دین چھوڑ کے گئے، ضابطہ حیات، دستور العمل، کہ اگر ہم اس پر عمل کریں، ہماری دنیا بھی بنے گی، آخرت بنے گی۔ وہ ہمارے محسن، ہمیں چاہیے کہ ان کے احسان کا بدلہ اتاریں، لیکن ہم نہیں اتار سکتے، تو کوشش تو کرنی چاہیے۔ یہ درود شریف جو ہم پڑھتے ہیں، یہ جو اذان کے بعد دعا پڑھتے ہیں، یہ ان کے اس احسان کا بدلہ اتارنے کی کوشش ہے۔ آتے محمد علیہ الوسیلۃ والفضیلۃ، اے پیارے پیغمبر، ہم سارے گنہگار امت کٹھے ہو کے کہتے ہیں ہمارے نبی کو قرب دے دیا، بہت ہے اور دے، فرمایا وہ مقام محمود ہے، میں وہاں ہوں، میرے لیے وہ مانگو اللہ سے۔ یہ معنی ہے اس کا۔ اگر تمہارا یہ مفہوم ہو کہ اس کا واسطہ تو نبی کے لیے کون ہے بڑا، یہ دعا کے اندر مسئلہ حل ہو رہا ہے، تو یہ مفہوم غلط ہے جو لوگوں نے بنا رکھا۔ عجیب آ، بکرا دوا کر رہے ہیں اللہ کے علاوہ دوسرے کے لیے، نظر نے آج چڑھاوا، نظر غیر اللہ شرک، بات کو تو جی وسیلہ بادشاہ۔ وہ وسیلہ تمہیں کس نے کہا کہ یہ وسیلہ ہے؟ وہ بیٹھے ہیں اپنے نذرانے مانے کھڑے کرنے کے لیے، دین بھی لوٹتے ہیں، عزت بھی لوٹتے ہیں، مال بھی لوٹتے ہیں، سیدھی بات ان کو نہیں بتاتے۔ غلط مفہوم بنا رکھا ہے تم نے۔ یہ پیشاب کی بھری بوتل پر بدبودار پیشاب کی بھری بوتل پر لکھ دو شربت بزوری، شرک کا نام محبت، ادب تمہارے ہاتھ میں۔ قرآن کہتا ہے اِنْ اللہ اسمان سمیتموہا انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان، یہ نام ہے تم نے رکھ لیا، داتا ہے، گن بخش ہے، دستگیر ہے، غوث ہے، غوث اعظم ہے، غریب نواز ہے، یہ تم نے، تمہارے باپ دادے تم نے نام رکھے ہوئے معاملات چلانے کے لیے۔ میں نے تو کسی کو نہ داتا بنایا نہ دستگیر بنایا، اپنے منہ میاں مٹھو بندر۔ تو میں بتا رہا تھا کہ مولا عبدالرزاق ملیح آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ کیا بات وسیلے کے آگے۔ اچھا یہ بھی وسیلے میں سن لو، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے نا تو 3 چیزوں کا اللہ کو واسطہ پیش کیا جا سکتا ہے۔ اللہ کو اس کے ناموں کا واسطہ، یا اللہ تجھے واسطہ غفور ہونے کا، رحیم ہونے کا، کریم میرا کام، یہ جو ہے قرآن حدیث میں موجود ہے۔ یا کسی نیک آدمی سے، زندہ سے، مردے سے نہیں، زندہ سے دعا کرانی، صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کراتے تھے۔ یا اپنا نیک عمل پیش کرو، غار والوں کا واقعہ۔ ہاں یوں آپ کہہ سکتے ہیں کہ یا اللہ مجھے تیرے نبی سے محبت ہے، اس محبت کا واسطہ میرا یہ کام کر۔ ہاں محبت عمل ہے آپ کا، رسول سے محبت یہ عمل ہے، نیکی ہے۔ میں یا اللہ تیرے نبی کی اطاعت کرتا ہوں، اس اطاعت کا واسطہ میرا، ہاں یہ عمل ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ یا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے وسیلے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ عقل کے بھی خلاف ہے۔ وہ تیرے نبی ہے نا، ہاں، وہ تیرے رسول ہے نا، ہاں، تو نے اس کو بڑی شان دی، ہاں، تو میرا کام ہے تیرا وچ کیا، اپنی گل کر، میرا نبی رسول میں چنے ٹھیک، اپنی گل کر، وہ فلاں بزرگ ہے، وہ ہے، میرا کام تیرا وچ کی، عقل کے بھی خلاف ہے۔ یہ عقل ہو تو مت ماری رہندی مشرک دی، زد جاری رہندی مشرک دی، عقل ہے تو شرک نہیں، شرک ہے تو عقل نہیں، دو بات آپس دا۔ تو مولانا عبدالرزاق ملیح آبادی نے لکھا، وہ جو کتاب الوسیلہ اردو، اس کے شروع میں 1927 غالباً یا 28 کا واقعہ، سکھوں کا بڑا لیڈر تھا۔ اصل میں نا آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان بننے سے پہلے ہندوستان میں یہ تحریک چلی کہ انگریزوں سے جو ہے نا خلاصی لیں۔ اچھا بھی تو خلاصی لیں گے، بعد میں کیا ہوگا؟ تو ایک نظریہ تھا جس کو کہتے تھے ایک قومی نظریہ، کہ پورا ہندوستان ہندوستانی ہے، کٹھے رہیں گے۔ اور ایک نظریہ تھا 2 قومی نظریہ، کہ نہیں مسلمان علیحدہ ملک، باقی علیحدہ رہیں گے۔ تو ایک قومی نظریے کی علمبردار کانگریس تھی،
اور 2 قومی نظریے کے لمبردار مسلم لیگ تھی. اب یہ کشمکش میں چلتی تھی. کچھ ہندو سکھ جو تھے وہ کانگریس میں تھے, کچھ مسلمان بھی اس میں تھے, پارٹی تھی ایک. تو جو ایک قومی نظریے کے قائل تھے نا, وہ کوشش کرتے رہتے تھے کہ مسلمان اور یہ دوسرے ایک ہوں تبھی. تو سکھ لیڈر کا بیان آیا, اخباروں میں چھپا, یہ غالباً 1927 کو انہوں نے لکھا ہے. اس نے کہا میں بڑا پریشان رہتا تھا, کبھی مسلم اور غیر مسلم, مسلم اور ہندو کبھی اکٹھے ہوں گے, میں بہت پریشان رہتا تھا. لیکن اجمیر کا عرس دیکھ کر, اجمیر کا عرس, میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ ان کے کام ایک ہے, نام علیحدہ ہے, عنقریب ایک ہو جائیں گے. یہ بیان آیا اخباروں میں 1927 میں. ہوں تو ویکھ لو بھی کتنے معاملہ پہنچے. وہی کام, نام بدل کے سارا کچھ وہی. مجھے ایک وہ سنا رہا تھا, وہ جو سکھ پیچھے مرا اکلوتا بیٹا تھا, قتل ہوا کہ پاکستان کے ساتھ وہ متعلق بات کرتا تھا. تو مجھے کسی نے بتایا کہ ویڈیو بنی, بڑا انہوں نے افسوس کیا, اکیلا بیٹا تھا, اس کی ماں نے اس کی وہ گت کی, بال جوڑے جو بھی. اور تیسرے دن پھر وہاں انہوں نے نا, جیسے یہاں ہوتا ہے کل, پھر کل ہوئی. پھر سارا وہیں سے ساتھ رہ کے. میں کہاں کرتا ہوں, پہلے اسلام پتہ کہاں سے آیا ہمارے پاس؟ سیدھا ادھر سے, مکہ مدینہ سے ہمارے پاس آیا. محمد بن قاسم آیا, اور پھر بعد میں 14 صحابہ آئے. 14, ہاں ہمارے سندھ ملتان میں ادھر 14 صحابہ آئے. 14. قاضی عطر مبارک پوری کی کتابیں عربی میں اردو میں پڑھو. سندھ میں, ملتان میں, یہاں 14 صحابہ آئے. اور تابعین تو بے شمار جو صحابہ کے شاگرد تھے. تو یہ 400 سال یہاں حکومتیں رہی ہیں عربوں کی. منصورہ و دار الخلافہ, اور یہ سندھ, اور یہ سارا ہمارا نا براہ راست تعلق تھا ادھر. وہاں مکہ مدینہ سے, دمشق سے ہمارے پاس علماء آتے, امیر آتے ہمارا. یہاں عربی زبان تھی 400 سال. اس کے بعد اسلام ایران سے, آذربائیجان, آرمینیا, اور ادھر سے, اور پھر یہ جو روس کے اور دوسری ریاستیں ادھر سے ہوتا ہوا, پھر جو ہے نا ادھر سے چین میں پہنچا, پھر یہ باقی سارا ہندوستان, یہاں سے آیا اسلام. اب سیدھا جو آ رہا تھا وہ تو آپ سمجھ رہے ہیں, سیدھا اس میں تو کوئی ملاوٹ نہیں تھی. اور جب یہ ادھر سے آیا, آتشی, مجوسی, ہندو, بدھ مت, سکھ, جہان کے ملغوبے ملتے آئے, جو اوپر سے بادشاہ ہمارے آئے, فتح شہر پر, مسلمان, سارے مسلمان. ٹائم ملا نہیں تربیت کا, وہ سارے ملغوبے سے سارے ملتے رہے. یہ تقریباً 10ویں صدی تک یہ کام رہا. 10ویں صدی میں پھر اصلاحی طریقے اٹھی. شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا نام ملتا ہے, وہ اٹھا. پھر شاہ ولی اللہ آئے, اس کے بیٹے آئے. پھر آگے کام چلتے چلتے یہ آپ کے جو سامنے ہے, تو اصلاح ہوتی رہی. وہ جو مسلمان ہونے کی رفتار تھی وہ 1000% بھی سے بھی بڑی ہوگی. وہ اصلاح پیچھے سے 10%, 20% چلی. نسلوں کی نسلیں جو ہیں اسی طرح رہی, اور اصلاح نہیں ہو رہی, ابھی بھی نہیں ہو رہی. ایک ہمارا ساتھی تھا یہاں بھی, آ کے اذان کہتا تھا یا تو اس کی بات سے تو بڑا تاجر, کافی تاجر تھا یہاں کا, بڑا پڑھا لکھا آدمی تھا. اس کی باتیں ہوتی, کہتے ہیں یہ لوگ کہتے ہیں ہندوستان, آج وہاں باتیں یہی ہوگی وہاں پر, ہندوستان میں سارا اسلام بزرگان دین کا فیض ہے, انہوں نے پھیلایا ڈھولکیاں بجا بجا کے, تالیاں پیٹ پیٹ کے, ہندوؤں کو قریب کر کے. تو یہ سارا یہ سنا, یہ وہ سارا. تو جب بات کرتا تھا نا تو وہ مانتے نہیں تھے. کہنا مسلمان, ہاں کہنا تواڈے ورگے مسلمان بنا کے گئے نے, چوتھی نسل آ گئی تواڈی, سمجھا کھپ گئے. ذہن چ ہندو دیاں رسمیں ہی نہیں پئی, ہاں تو کر گئے نے مسلمان, وہ تواڈے ورگے کر کے گئے نے. عجیب لوگ ہیں. یہاں مولویوں نے تقریریں کی, مجھے لوگوں نے بتایا کہ تسی قرآن سناؤ تو لوگوں نے دور کرو, اسی ڈھولکیاں بجا بجا کے تو اسلام نے, اللہ سن لو. کہتے ثواب ہے. تو کبھی کسی نے کہا ہے کہ 500 ڈھولکیاں اور 200 تالیوں کا ثواب میری دادی اماں کی روح کو؟ اور کیا ہے تم نے دین وہ کیا بنا رکھا ہے یار, خدا کا خوف کرو. آئے دن کوئی اور آئے دن کو
اللہ کے بغیر کوئی داتا نہیں، کوئی دستگیر، کوئی مشکل کشا نہیں۔ جو رب چاہے، جب چاہے، جیسے چاہے، جس سے چاہے، جس طرح چاہے کر دے۔ قرآن ہے لا یسأل عما یفعل یسألون، اللہ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا، اور اللہ جس سے چاہے اسی سے پوچھ لے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما بعد فان خیر الحديث کتاب الله، وخیر الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ تو بات یہ چلی تھی کہ اللہ کا قانون ہے، رحمت کرتا ہے، مہربانی کرتا ہے، مہربان ہے، اس نے اپنے ذمے لی بات، لیکن مصیبتیں آتی ہیں، تکلیفیں بندوں کے گناہوں کی وجہ سے، اور بندوں کا سب سے بڑا گناہ شرک ہے۔ حکومت کی سرپرستی میں شرک ہوتا ہے، جگہ جگہ شرک ہے، شرک کے اڈے، نظر غیر اللہ کی بھرمار ہے، ایک اللہ کے علاوہ دوسروں کی پوجا پاٹ ہے، چومتے چاٹتے ہیں اور سجدے کرتے ہیں، اور سارے مردوں کے ایجنٹ ہیں، چاہے حکمران ہیں چاہے وہاں، سب مردوں کے ایجنٹ۔ وہاں جا کے پتہ ہے قوم بے وقوف ہے، وہاں چکر لگائے تو بس بلے بلے موجیں بوجھیں، اور پھر جو کچھ آگے وہ تو ہم بات نہیں کرنا چاہتے خطبہ میں، جو کچھ وہاں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کور بنائے ہوئے ہیں بدماشی کے، ہمیں بیوقوف بناتے ہو، کیا کچھ نہیں ہوتا وہاں۔ اللہ تعالیٰ ایک دینے والا ہے، بندوں نے کیا دینا ہے؟ اللہ کہتے ہیں یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو، نبی، رسول، ولی، پیر، پیغمبر، جن، فرشتے، گدیوں، درگاہ، استانوں والے، زندے مردے، شہری، دیہاتی، عربی، اجمی، پوری دنیا تم فقیر، کگلے، منگتے، گداگر، سوالی ہو، میں ایک اللہ دینے والا ہوں، جس کو چاہوں دوں، جس کو چاہوں نہ دوں۔ یہ قرآن ہے، قرآن کی معنی کہ قوالوں کی معنی۔ یہ سارا سلسلہ چلا رکھا ہے، اللہ تعالیٰ کی بغاوت ہے شرک۔ میں نے کہا کوئی معمولی حکومت اپنی بغاوت کیا ہے، دال بٹ رہی ہے جوتیوں میں، کیا ہے یہ؟ صرف ایک دوسرے کی بغاوت نہیں برداشت کر رہے۔ تو اللہ کے ملاقے میں یہ عارضی جو ہیں حکمران، یہ نہیں پڑا اللہ کرے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی گرفت میں ہے پاکستان، ہم اپنی بات کریں گے، باقی ملکوں کی نہیں۔ گرفت میں اللہ تعالیٰ کی گرفت میں عذاب آیا ہوا ہے اللہ کا پاکستان پر، حکمران اور سارے سوچیں بڑے گناہ ہیں، سود، دھوکہ، جوا، ڈنڈی مارنا، بے نماز، سارا تمہیں پتہ ہے۔ سب سے بڑا گناہ سر فہرست جس کو ثواب سمجھ کے کیا جاتا ہے وہ شرک، اس کو ثواب سمجھ کے کر رہے ہیں، شرک ہے۔ ایک بزرگ کی مجھے بات یاد آ گئی، بیچارے نے 1 سال جیل کاٹی ہے تمہارے اس ملک میں۔ اس نے ایک لڑکے سے پوچھا کہ یار قرآن میں شرک کا ذکر ہے کہ نہیں؟ کہتے ہاں۔ کہتے وہ شرک کیا ہے؟ اس نے کہا مجھے نہیں پتا، ہمارے مدرسے میں آنا، استاد جی بتائیں گے۔ وہ بیچارہ چلا گیا، بولا سا وہاں چلا گیا، وہاں مدرسہ تھا، یہ سارے قبر پرستوں کا مدرسہ تھا، سارے اکٹھے ہو گئے۔ ہاں جی میں تو یہ پوچھ رہا ہوں کہ جو قرآن میں جو شرک اللہ نے ذکر کیا ہے وہ کیا ہے؟ کیا بات ہے اس؟ کیونکہ ہمارے اکثر تو کہتے ہیں نا تو شرک کر رہا ہے، یہ شرک ہے۔ اس نے بات ہی وہ کی، آپ مجھے بتائیں کہ شرک کیا ہے؟ کیا بتائیں؟ جو پڑھیں وہی شرک ہے۔ جو شرک کی تعریف کریں گے وہ تو یہ کر رہے ہیں، شور ڈال دیا، بہرحال شور ڈال کے پتہ نہیں کیا کیا باتیں کی، تو یہ کہہ رہے، کہتے میں تو کوئی گل ہی نہیں کی تھی۔ شور ڈال کے آگے بھی وہی بیٹھے ہیں، ان پہ دباؤ ڈال کے پرچہ کٹوا کے 1 سال اس بیچارے کی ضمانت نہیں ہوئی، اندر رہا۔ میں اس کو ملنے گیا جب میں کہ واحد آدمی تو جو اللہ کی توحید کے لیے، لوگ زمینوں کو پتہ نہیں کن کن چیزوں، تو اللہ کے لیے گیا آدمی۔ یہ تو حال ہے اس ملک۔ یہ تمہارے بورڈ چوک میں جو میں نے ایت آپ کو سنائی، کل عامل کل نفسی، یہاں بڑے بورڈ پہ لکھوائی، ہومیوپیتھک ڈاکٹر تھا، تو وہ لوگوں نے نیچے ترجمہ اتنا موٹا لکھا ہوا، گاڑیاں اتنی پڑھیں، وہ قرآن تو وہاں پڑھا ہے، کون اس کو پڑھے؟ ایت نمبر فلاں اور سورۃ اعراف، انہوں نے کہا یہ اتارو،
ہاں پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا، اتارو اس کو. شور شرابہ ہوا بورڈ سے، ایت کا ترجمہ. کہتا نہیں جی بس ایت لکھی رہے، ترجمہ نہیں ہے. کہتا ترجمہ تم، کہتا نہیں ترجمہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتا، ایت رہنے دو. اس نے کہا میں اتنے پیسے خرچ کروں صرف ایت کے لیے کیا؟ نیچے میں یہ پاکستان کا مطلب کیا یہاں. اور حکومت نے تھانے دار جو بھی تھے انہوں نے کہا بالکل جی تہاڈی گل ٹھیک ہے، پر یہ جہلاں دے لوگ اے کچھ ہوندا ہے. دیں گے کیا دیں گے؟ وہ اجمیر جہاں بڑا چرچا ہے محی الدین چشتی، اللہ تعالیٰ ان کی جو نیکیاں ہیں وہ قبول کرے. ہم تو باتیں کرتے ہیں تمہاری، اللہ کے پاس چلے گئے، ان کی بات کیا؟ تو وہاں ایک کھڑا تھا، دے خواجہ، خواجہ دے دے، خواجہ خواجہ دے، خواجہ دے، لے کے رہوں گا آج، خواجہ دے دے. وہ ایک آدمی وحد سنتا تھا، وہاں بات کریں تو لڑائی ہو جاتی، پٹائی کر دیتے ہیں. سنتا بڑا پریشان ہوتا تھا، طالب علم قسم کا تھا. ایک دن وہ جو خواجہ خواجہ کر رہا تھا بازار میں مانگتا پھرتا تھا. وہ تو سارے ایسے ہی ہیں. اس نے پکڑ لیا، کہتا اوے تو نے وہاں شور ڈال رکھا تھا، دے خواجہ خواجہ دے دے، خواجہ خواجہ دے. پھر دیا اس نے، کہتا ہاں کیا دیا؟ کہتا اس نے کہا ادھر کا سارا علاقہ تیرا ہے، مانگتا پھر. اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الجہاد والمجاہدین، اللہم نجی اخواننا من السجون، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک من سواک، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین. فوت شدگان کے لیے دعا کرو، بھائی صاحب کے فوتگی، اللہ ان کو معاف کرے، سب کو معاف کرے. اللہم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وکرم نزلهم ووسع مدخلهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون.